کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بلا شبہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی نور کے حقیقی وارث ہیں۔ یہ وہ مبارک اور مقدس ہستیاں ہیں کہ ان کی محبت کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ان سے محبت کی تاکید اور وصیت فرمائی ہے۔ ان کی محبت کے بغیر نہ تو کوئی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں، اور صحابہ کرام، اولیاء کرام اور تمام اکابرین امت کا اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک اور معمول رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ اہل بیت نبوت وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل کے سردار ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی تمام انبیاء و رسل کے اہل بیت کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کا حکم قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اتنا مانگتا ہوں کہ میرے اقرباء سے محبت کی جائے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی اپنی کتاب انتصار الاولیاء الرحمن میں فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے اقرباء کون ہیں جن کے حق میں آیت نازل ہوئی ہے؟ فرمایا، علی، فاطمہ اور ان دونوں کے شہزادے حسن و حسین ہیں۔ 10 ہجری میں جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام اور عیسائیت پر مناظرہ کرنے لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدلل جوابات سن کر بھی بات نہ مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں، پھر ہم مباہلہ جنہیں گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ جب مباہلہ کا حکم سنایا گیا اور یہ بات طے ہو گئی کہ عیسائی اپنے اہل و عیال لے کر آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ہمراہ تشریف لائیں گے اور سب مل کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، سو جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہراء اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب عیسائیوں نے ان روشن چہرے والی بابرکت ہستیوں کو آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو ایسے چہرے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نام پر قسم کھا لیں اور وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو وہ ضرور ہٹا دے گا، اگر انہوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے،
اور عیسائیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، لہٰذا وہ مباہلہ کرنے سے باز آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر کے چلے گئے۔ اہل بیت کرام وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ ان کی پاکیزگی کو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ اسی آیہ تطہیر کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہراء، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا اور انہیں اپنی مبارک چادر میں ڈھانپ لیا، اور سیدنا امام علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور ان کی ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ساری امت کو اہل بیت سے محبت اور ان کی تعظیم و تکریم کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اور اپنی اہل بیت سے محبت کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی فائدے کے لیے دیا ہے، کیونکہ اس محبت میں ہمارے ہی ایمان کی تکمیل اور حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی قسم کسی دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، جب تک وہ اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ اور وہ شخص جس کا دل اہل بیت کی محبت سے خالی ہو، وہ بظاہر جتنا مرضی نیک ہو اور جتنی مرضی عبادت کر لے، اللہ کو نہ تو اس کا ایمان قبول ہے اور نہ ہی اس کے سجدوں کی کوئی پرواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ اہل بیت رسول سے بغض رکھتا ہو تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اور اہل بیت کی محبت اتنا اہم اور ضروری معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اولاد کی تربیت میں شامل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ اعظام اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ اہل بیت اطہار سے محبت اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے رہے اور اس کا درس دیتے رہے۔ طریقہ برہانیہ کے شیخ طریقت امام اہل بیت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدو البرہانی اپنے معروف کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں کہ وَأَرْضَعْتُ أَبْنَائِي هَوَاءَ آلِ أَحْمَدَ وَأَوْرَثَهُمْ طَٰهَ الصَّفَا وَرَحْمَتِي، میں نے اپنے بیٹوں کو آل احمد کا دودھ پلایا ہے، یعنی اہل بیت
اور اصحاب رسول کی محبت پر ان کی پرورش کی ہے، لہذا طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وراثت میں پاکیزگی اور میری رحمت سے نوازا ہے۔ اہل بیت کرام وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ ان کا وجود اور ان سے تعلق امت کے لیے نجات کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من قومہ، بے شک میرے اہل بیت تم میں نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، من رکبھا نجا، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو بھی اس کشتی سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین اسلام کی کشتی کو باطل کے طوفانوں کا سامنا ہوا تو اہل بیت ہی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین کی حرمت کو بچایا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اسماعیل کا فدیہ دے دیا۔ سید امام فخر الدین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں ذبح عظیم سے مراد وہ دمبا نہیں ہے جو جنت سے آیا تھا اور جسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر دیا گیا تھا، کیونکہ ایک نبی کا بیٹا جو خود بھی نبی ہو اس کا فدیہ ایک دمبا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ عظیم کی صفت بھی لگائی ہے، لہٰذا ایک نبی کے بیٹے کے فدیہ میں دیا گیا وہ ذبیح جسے ساری عظمتوں کا مالک عظیم کہے، اس سے مراد ایک دمبا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں ذبح عظیم سے مراد سیدنا و مولانا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے، جو کہ نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر اور لخت جگر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا اسماعیل کے فدیے کے طور پر اپنی قربانی پیش کی۔ اسی وجہ سے سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی ذات مبارکہ سے ایسی نسبت، تعلق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سید امام فخر الدین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں داخل ہونا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات دن ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہونے کا دروازہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی ممکن نہیں۔ اہل بیت کے تمام افراد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے اللہ کی خاص نعمت ہیں، ان کی محبت ایمان کی تکمیل ہے، ان تک رسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی ہے، ان سے تعلق دنیا و آخرت سے نجات کا باعث ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے دامن سے وابستگی کو گمراہی سے حفاظت کا ضامن قرار دیا اور ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض،
ایک کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین کی جانب لٹکی ہوئی رسی ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میری آل یعنی میرے اہل بیت ہیں، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ مجھے حوض پر ملیں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، لہذا تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو۔ اہل بیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اپنی امت کو یہ وصیت کم و بیش 23 معتبر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس کے باوجود اس حدیث کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کا دامن تھامے رکھنے کا یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ سیدنا امام مہدی اہل بیت سے ہوں گے۔ ان کے آنے تک اہل بیت کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس لیے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی نور اہل بیت میں ہی مختلف پشتوں سے ہوتا ہوا سیدنا امام مہدی تک پہنچے گا۔ سیدی امام فخر الدین اپنے معروف کلام شراب الوصل میں فرماتے ہیں، ولی فی ابن آمنۃ وصیۃ وارث وفینا یکون الاختلاف تعاقب، میرے ہی پاس آمینہ کے بیٹے میں وصیت ہے، ہم ہی میں ایک کے بعد ایک میں خلافت منتقل ہوگی۔ یہاں آمینہ سے مراد سیدنا امام مہدی کی والدہ سیدہ آمینہ، اور آمینہ کے بیٹے سے مراد سیدنا امام مہدی ہیں۔ آج دور حاضر میں اس وصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پوری امت کے لیے قدوہ اور صاحبان رحمت ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امت نے اہل بیت کے دامن میں پناہ لی ہے اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھاما ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو سرفرازیوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ اور آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل پیرا ہوں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار تحقیر فرمائی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اہل بیت کے دامن کو تھام لیں، تاکہ دنیا میں بھی ہمیں عزتیں اور غلبہ نصیب ہو، اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی ہمارا مقدر بنے، اور ہم اس دن کی رسوائی سے بھی بچ جائیں، اور ہم اس دن کی رسوائی سے بھی بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی محبت و عقیدت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین والنبع العظیم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وسلم اجمعین۔